آپ لوگ کو دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا ہے. ایک شعر سنے. اس پروگرام کا نام جشن عید میلاد النبی. ہمیں یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں چمک دھمک رمک ہے یہ سب میرے سرکار کی دم سے. شاعر نے نقشہ کھینچا ہے. سماعت کریں کہ چمن میں پھول جو چمن میں پھول جو چمن میں پھول جو چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے. چمن میں پھول جو چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے. نبی حسن کا جلوہ دکھاتا ہے. نبی حسن کا نبی حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. نبی حسن کا. یہ چار تارے رات کے کیوں نکلتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہمیں عقیدہ دیتے ہیں. سنیں کہ یہ چار تارے یہی نکلتے ہیں. یہ چار تارے یہی نکلتے ہیں. مدینہ رات میں مدینہ رات میں کیسا دکھائی دیتا ہے. مدینہ رات میں مدینہ رات میں مدینہ رات میں. اور اس قبیلے کے اچھا شعر سماعت کرے بابا محمد رضا اللہ میں کہ بہت سے نوٹ چلے بند ہو گئے بہت سے نوٹ چلے بند ہو گئے. رضا کے نام کا رضا کے نام کا سکہ دکھاتے کہ فلک بھی جلوے اختر ردی کرر بولا. فلک بھی جلوے اختر ردی کرر بولا. یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھاتا ہے. یہ کس کا چاند سا یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے. نبی حسن کا. بس بھائی کیسے رہتے ہیں. Starting this point tonight my topic in the deen عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے اسلام. اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے میری والوں جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. انشاءاللہ آپ ایک گھنٹے بیٹھ جائیں گے تو یہاں سے مولد اسلام ہم کریں. شرط میں بیٹھے رہے. لوگ کہتے ہیں یار خرچ کر جلسہ کراتے ہیں اس کا فائدہ کیا؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے. آپ کو ایک گھنٹے کو بات معلوم کرائی جائے گی جو آپ 10 دن 20 دن ایک سال کا ہی جائے انشاءاللہ. اس بیٹھ آپ کو کسی کی تصدیق کرنی ہو یا اس کے دشمن سے ڈرو تو اس کے کردار کی تصدیق ہو جاتی ہے. جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں آج سے 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھائیے تو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. دوستو یہ تو 1400 سال پہلے کی پرانی بات ہے. لیکن خدا کی قسم آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں آ جا, انٹرنیٹ کے دور میں آ جا, موبائل کے دور میں آ جا, ایس ایم ایس کے دور میں آ جا, ایم ایم ایس کے دور میں آ جا, تو آج کے دور میں بھی پوری
دنیا یہی کہنے پہ مجبور ہے. اب یہ مولانا صاحب کی تقریر ہو رہی تھی. مجھے کتاب کے بارے میں لا ادھر تو میرے 500 روپے نوٹ دے دے ہم وہ کھول نہیں کرتا. کتاب ارے واہ اس کتاب کے بارے میں مولانا نے بتایا تھا بھائی وہ کتاب میں لے کے آیا اور یہ کتاب زوردار تماچا ہے. کس کے منہ پر؟ چاہے وہ تسلیمہ نسرین ہو یا سلمان راشدی ہو یا اگلے پگلے ایڈے گیڈے ہو, سب کے منہ پر جو ہے ایک زوردار تماچا ہے. کیوں تماچا ہے؟ سنیں آپ. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, who is the biggest writer and author of so many books, he wrote a book. After going on tour, he writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad. Peace be upon him. In the 100 greatest personality of the world, Dr. Michael Hart بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا رائٹر ہے. پوری دنیا میں دورہ کرنے کے بعد 572 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھتے ہیں. اور جب یہ کتاب لکھتے ہیں تو اس کتاب کے پہلے صفحے پر پہلی لائن میں لکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت کوئی اور نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی مذکورہ کتاب کا مصنف نسلی طور پر عیسائی اور تعلیمی طور پر ایک سائنسداں ہے. لیکن بکمری والوں نمبر 1 پر اس ڈاکٹر نے نہ ایڈم کا نام رکھا, نہ ڈیوڈ کا نام رکھا, نہ سالمن کا نام رکھا, نہ جوزف کا نام رکھا, نہ جیکب کا نام رکھا, نہ جان کا نام رکھا, نہ موسیس کا نام رکھا, نہ کارتیج کا ہنیبال ہے, نہ مقدونیہ کا سکندر ہے, نہ روم کا سیزر ہے, نہ سکندر, نہ ایران کا دارا ہے, نہ لینن ہے, نہ لنکن ہے, نہ اسٹالن ہے, نہ متا ہے, نہ مرقس ہے, نہ لوکا ہے, نہ یوحنا ہے, نہ گورباچوف ہے, نہ مہاویر جین ہے, نہ گوتم بدھ ہے, نہ تلسی داس ہے, نہ کبیر داس ہے, نہ گرو نانک ہے, نہ مدر ٹریسا ہے. خدا کی قسم اپنی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 میں جسے رکھا ہے وہ حسن انسانیت پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ. کتاب دیکھیے, کتاب کا نام ہے محمد the Prophet of the Islam. اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو اس کے ٹائٹل میں کیا لکھا ہوا تو سنیے. When I opened this book, what has been written on the title of this book? جب میں نے اس کتاب کو کھولا, اس کتاب کے ٹائٹل میں کیا لکھا ہوا سنیے. The medical science is the journey of Muhammad Sunnah. بھائی محمد رسول اللہ کی سنتوں کا تبدیل شدہ نام ہے. یعنی محمد رسول اللہ کی جتنی سنتیں ہیں وہی میڈیکل سائنس ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کیا ریسرچ بول رہا ہے؟ کہاں سے؟ امریکہ سے. کب؟ آج. اچھا, اس نے تحقیق کہاں سے کی؟ قرآن سے, زبور سے, انجیل سے, ویدوں سے, اپنشد سے, منوسمرتی سے, آنگا, اپانگا, میولا, سویترا, تھماپا, سداپا, زنت, اوشتا, دساتیر, گاتھا, یافتا, متا, مرقس, لوکا, یوحنا, خروج, پیدائش, حقوق, مکاشفہ, استثناء, احباب, گنتی, آدیگرہ, گروگرہ, دسمگرہ, لون, سیچے, ویچے, بیچے, تیچے, جینیسس, لیفٹیکس, ایکٹس, ڈیٹرنومی, برنفاس, نہیں, بلکہ بخاری شریف سے, مسلم شریف سے, ابو داؤد سے, ترمذی سے, نسائی سے, ابن ماجہ سے, یعنی صحائح ستہ سے تحقیق کر کے اس نے کتاب لکھی ٹوڈیز میڈیکل سائنس. اور اپنے کتاب کے دوسرے صفحے میں لکھتے ہیں the first and biggest medical researcher in the world, Muhammad peace be upon him. یعنی پہلی اور سب سے بڑے سرجن in the world, in the universe, only محمد. آج سے 1400 سال پہلے یہ ایکسرے نہیں تھا, یہ آپریشن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے, لیکن میرے آقا سب سے بڑے سرجن, بولو بولو, سب سے بڑے سرجن. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کیا کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا, یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا,
سرکار دو عالم سا پیغمبر نہ ملے گا پیغمبر نہ ملے گا سرکار دو عالم سا پیغمبر نہ ملے گا پیغمبر نہ ملے گا سماعت کریں کہ تقویٰ میں بے مثال ولایت میں باکمال تقویٰ میں بے مثال ولایت میں باکمال احمد رضا کے جیسا قلندر قلندر نہ ملے گا اور جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے شعر سن لیں اس شعر پہ عمل کرو جلسہ کامیاب کہ سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں سونے کا محل سونے کا محل سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے برابر نہ ملے گا ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا The first and biggest medical surgeon in the world, in the universe. Tonight my topic, Sunnat and Fashion. Sunnat and Fashion. ایک طرف سنت ہے ایک طرف فیشن فیشن لوگوں کو متاثر کرنے کا ایک ذریعہ ہے جبکہ سنت نبی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا طریقہ اللہ کے بولیے سبحان اللہ سنت اور فیشن میں پوری تدبیر ہوگی پوری دنیا آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کھانا نہیں کھانا کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے کولیسٹرول بڑھ جائے یا کچھ اور ہو جائے پتھری ہو جائے تو یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ ہم جان دے دیتے ہیں لیکن رسول اللہ کہنے پر ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں آئیے آج دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جب یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں the first and biggest medical surgeon in the world محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سرجن اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے یہ 1400 سال پہلے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج لوگ کہتے ہیں کہ پبلک میں بڑی کمزوری ہے اچھے ہدایت آتے ہیں لیکن جب پوچھو سلیم کریم نسیم تسلیم جنید جنید بنود اکرم بکرم تمہاری طبیعت کیسی ہے تو کہتے جی مجھے ایسیڈیٹی ہے گیس پرابلم ہے بدہضمی ہے بدہضمی ہے مولانا کھانا ہضم نہیں ہوتا کچی ڈکاریں آتی ہیں پیٹ کا مریض ہوں کوئی تعویذ پیس دیجیے پانی پڑو دیجیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم شاندار کھانا کھاتے ہیں صحت اچھی چلے رہتی ہے اور اس میں تحقیق کریں حدیث پاک سے کیا کہتا ہے یہ ڈاکٹر آپ کو آپ کے گاؤں میں سن لے دو ٹاپک سن لو اتنا بڑا جلسہ اس کا خرچ کر شاندار کھانا کھاتے صحت اچھی نہیں رہتی ہے کیوں اور اس میں تحقیق کریں حدیث پاک کی روشنی میں وہ ڈاکٹر امریکہ سے کیا کہتا ہے روح الامین آپ کو آپ کے گاؤں میں بتاتا ہے سنیں غور سے وہ کہتا ہے we eat food for vitamins ہم کھانا کھاتے ہیں vitamins کے لیے and the vitamins for measure and the reason of this desert below we eat food outside and other food for supplement وہ کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں vitamins کے لیے اور vitamin جو ہے ایک وزن رکھتے ہیں اس وزن کی وجہ سے وہ پلیٹ میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں ہم اوپر کا کھانا جلدی کھا لیے نیچے کا پلیٹ میں چھوڑ دیے تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں اے لوگوں اگر تمہیں وٹامن چاہیے تو جو غذا پیندے میں لگی چاٹ پہ کھاؤ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غذا پیندے میں لگی ہے پیندے میں بیٹھی ہے اس کو لازمی طور سے کھاؤ میں نے کہا کیوں کیا اس لیے کہ تمام کھانوں میں سے پیندے میں وٹامن زیادہ ہوتا ہے جیسے وٹامن کمپلیکس میٹلسون صرف پیندے میں ہوتے ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس غذا کو پیٹ میں ہضم کرنے کے لیے انگلیوں کو چاٹو انگلیوں کو چاٹو اس لیے کہ انگلیوں میں جو مسام ہے یہ دھاریاں ہے یہ لینس ہے اس سے پلازما خاص طور سے خارج ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے نکل کر
माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पौधे नजर आए, दावत है। आपके हंसने के लिए, आपके पेट के लिए, आपके ब्रीदिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। मरी वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। आज और 1400 years ago, 600 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमर बिल्लाह अस्हाबी व सहबा व क़ाल इन्नकुम ला तदरूना फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाचा करो तो दुनिया चाहे जान तक पहुंच जाए, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, फैलाए हुए देश हुए दादाना तजस्सुस मोहम्मद का पता पूछ रहे हैं। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे इस्लाम की तरफ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह, अब बताइए, खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और प्लेट को साफ करेंगे, उंगलियों को चाटेंगे। कितने लोग इधर हाथ उठाएंगे? लोग कहते हैं जैसे में खर्च करो 2-3 लाख फायदा क्या होगा? आप बता दीजिए क्या फायदा होगा? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह से हम लोग इस सुन्नत पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह कल से हम लोग इस पे फितने के दौर में एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदी का थवाब देगा। जब तक जमीन में रहे चमकते रहे, जमीन में जाए चमकते रहे। लोग कहते हैं कि लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी होती है, इसकी वजह क्या है? और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं इसलिए बनाओ, हम सोचे गलत है। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप ऑफ योर आई, इट इज माय एक्सपीरियंस ऑन द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं कि अगर आप उल्टे हाथ की तरफ से रख के सोते हैं तो हमारा तजुर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों की साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोचे से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं, हाय लोगों, तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रखे, आप बोलो जी, तो कहते हैं इट मींस स्लीप ऑन द साइड ऑफ so that heart would be inflated with freedom and the blood pressure will not be high. तो कहते हैं कि दाएं करवट की तरफ सर रख के सोया करो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो मरी वालों, ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। आज और देखो 1400 years ago, अल्लाह का रसूल 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ, अन बरा बिन आजिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अतैता मस्जिदका फतवद्दा वुदूअका लिस्सलाह सुम्मा इस्ताजी अला शक़्क़िल अयमन। ऐ दुनिया वालों, जब सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो दाएं करवट पे सर रख के सोया करो, यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे। तो दुनिया चाहे जान पे पहुंच जाए, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए देश हुए दादाने तजस्सुस मोहम्मद का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। अब बताइए कैसे कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जब सोएंगे दुरूद पाक पढ़कर इंशाअल्लाह सबसे पहले
یہ جیسے کا فائدہ لوگ بولتے ہیں خرچ کر رہے ہیں پنڈال بنائے کیا فائدہ ہوا آپ بتا سکتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ سنی مولوی لوگ نماز میں نہیں بولتے میں نے کہا سنی علماء نماز ہی پہ نہیں الحمدللہ جانے نماز پہ بولتے ہیں جانے ایمان پہ بولتے ہیں جانے صلاح پہ بولتے ہیں آپ بولو گے کیسے میں کہوں گا ایسے آج سے کچھ دنوں پہلے کی بات کچھ سال پہلے کی بات میری تقریر تھی لکھنؤ میں ادھر سے آ رہا تھا بنارس کی طرف سے تو جس ٹرین میں میرا ریزرویشن تھا اس ڈبے میں نے دیکھا کہ ایک فادر بیٹھے ہوئے ہیں اور 15-20 لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں تو علامہ عبدالمبین نعمانی صاحب نے مجھ سے کہا روح الامین دیکھیے ڈبے میں بھیڑ کیوں ہے کمپارٹمنٹ میں تو جب میں وہاں گیا تو دیکھا وہ جو بابا ہے وہ لوگوں کو ٹپس ہی دے رہا ہے فادر کہ چہرے میں روشنی کیسے پیدا ہوگی چہرہ کیسے چمکے گا زیادہ سے زیادہ روشنی چہرے میں پیدا کیسے ہوگی نور تو میں نے ان سے پوچھا آپ آئیڈیل پرسن کیسے بنے اور آپ کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے تو بابا نے مجھ سے کہا مولانا I take such exercise for this that other are not dead اس نے کہا کہ میں اس کے لیے روزانہ ایک ایسی ورزش کرتا ہوں جو دوسرے نہیں کرتے میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو بابا تو اس نے کہا میں روزانہ 15 منٹ الٹا کھڑا رہتا ہوں یعنی سر نیچے ٹانگ اوپر میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہ سنو مولانا یہ جو میرا دل ہے ایک پمپنگ سسٹم ہے اور جب یہ میرا دل ایک پمپنگ سسٹم ہے اور یہی سے خون کی سپلائی ہے آل باڈی میں یہی سے خون کان میں ناک میں تو اگر ہم اس طرح بیٹھتے ہیں تو خون کی سپلائی اس طرح نہیں ہے جیسے آپ اوپر پانی بھیج رہے ہو تو ٹیوب پمپ کے ذریعے بھیجتے ہیں لیکن جب ڈاؤن میں پانی بھیج رہے ہو کسی پمپ کی ضرورت نہیں ہے نل میں پمپ کو فٹ کر دیجئے پانی پہنچ جائے گا تو اس نے کہا مولانا سنو خون کا منبع چشمہ مصدر مخرج یہ دل ہے یہی سے خون سپلائی آل باڈی یہی سے خون کان میں یہی سے خون ناک میں یہی سے خون دماغ میں یہی سے خون جو ہے وہ چہرے میں یہی سے خون جبڑوں میں تو اسی لیے میں الٹا کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے دل سے میرے کان میں میرے دل سے میری آنکھ میں میرے دل سے میری ناک میں میرے دل سے میرے دماغ میں زیادہ سے زیادہ خون داخل ہو جائے نعمانی صاحب نے کہا روح الامین تم نے سائنس پڑھی ہے بابا کو کچھ بتا میں نے کہا بابا آپ کو خون لینے کے لیے الٹے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا میں نے کہا بالکل سمپل طریقہ اگر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے تو یہ عبادت آپ کو دن میں 5 مرتبہ آپ کو دن میں 5 مرتبہ کرنے نصیب ہوتی دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایکسرسائز ہے ہمارے پاس بھی جو ہے وہ مذہبی عبادات ہیں لیکن سارے عبادات سارے ایکسرسائز جو تم کہتے ہو ایک طرف ہماری نماز ایک بے شک کوئی مقابلہ نہیں ہے نماز جو ہے دیکھیے آپ 24 رکعت نماز پڑھتے ہیں دن بھر میں کتنے رکعت ہیں 24 12 رکعت اور زیادہ ہے فجر میں کتنے رکعت 4 اور عشاء میں فجر میں 4 ظہر میں 12 کتنی ہو گئی 12 4 16 اور مغرب میں نہیں عصر میں 4 8 کتنے ہو گئے 24 رکعت دن میں اور مغرب میں 7 عشاء میں 17 کتنے ہو گئے 24 تو 24 رکعت دن میں اور 24 رکعت رات میں بیلنس دیکھیں اسلام دن میں بھی 24 رکعت رات میں بھی 24 رکعت بیلنس دیکھیں اسلام کا بیلنس اس پہ اگر بولوں گا تو بہت دیر لگ جائے 24 رکعت دن میں 24 رکعت رات میں یعنی 48 سجدے دن میں 48 سجدے رات 48 رات میں اب ذرا سوچو نبی میں آنے والوں اکبری کے پروگرام میں آنے والوں
جو بندہ 48 سجدے دن میں کرے گا، 48 رات میں کرے گا، پلس تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسلام نے ہمیں نواز دیا ہے، ہم لے نہیں رہے ہے نا۔ تو 24 رکعت دن میں، 24 رکعت رات میں۔ میں نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے تو عبادت آپ کو دن میں 5 وقت نصیب ہوتی۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے، in gentle condition the heart of the people are taught and head up in sitting and awake and sleeping in 3 conditions blood vessels but not in much quantity۔ میں نے کہا بابا تم بیٹھے ہو، تمہارا سر اوپر ہے دل نیچے ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کا سر اوپر دل نیچے، کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کا بھی سر اوپر دل نیچے، کچھ لوگ تکیہ لے کے سوتے 1 2 3 ان کا بھی سر اوپر دل نیچے۔ ان تینوں صورتوں میں خون اوپر جاتا ہے لیکن زیادہ کوانٹٹی نہیں جاتی، لہذا اس کی دل مردہ سے ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کی قسم جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر نیچے دل اوپر، بے شک سر نیچے سر نیچے دل اوپر، تو چھوٹی چھوٹی رگوں میں بھی خون پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، گردش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جتنے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کے چہروں میں خاص نور ہوتا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر، عیسائی سرجن، کہاں سے؟ امریکہ سے۔ کب؟ آج but more than 1400 years ago مسلم شریف اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا الصلاۃ نور المومن، نماز مومنوں کا نور ہے، قبر کا نور، حشر کا نور، فلفلات کا نور، اللہ اکبر، حشر کا نور۔ وقال العلماء في تفسير هذا الحديث ان الصلاۃ نور في القلب ونور في الوجه، نماز چہرے کو روشن کر دیتی ہے، دل کو منور کر دیتی ہے۔ اس کی نبی میں ڈوب کے پڑھو، یہ حدیث چمکتے رہو گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو انشاءاللہ میلاد النبی میں آئے ہیں، یہ وعدہ کریں کہ ہم لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں جیسے کا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔